آج ہم موجود ہیں مکۃ المکرمہ میں ایک اور زیارت کے پاس، اور آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے مکہ مکرمہ کے اس مقام پر جہاں وحی کا پہلا نزول ہوا، جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کی، اور جہاں قرآن کا پہلا پیغام نازل ہوا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جبل نور اور غار حرا۔ مکہ مکرمہ سے باہر سعودی عرب کے حجاز کے علاقے میں غار حرا، جبل نور پہاڑ جسے روشنی کا پہاڑ یا روشنی کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے کی چوٹی پر واقع ہے، 634 میٹر کی اونچائی پر۔ غار حرا اس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور کعبہ اور شمالی سمت کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ اس کا داخلی راستہ براہ راست اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی پہلی وحی نصیب ہوئی تھی۔ غار حرا جبل حیرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسلامی عبادات کے دوران زائرین کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھنے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ حج اور عمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اور غار حرا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ غار حرا کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے طور پر کام کرتے تھے، فلسطین اور شام کا سفر کرتے تھے، غار حرا کی پرسکون اور پرامن فطرت سے اسے سعودی عرب کی مصروف گلیوں سے دور خاموشی سے سوچنے اور غور کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اسی طرح جلد ہی جبل حیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اتکاف بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پہاڑ پر اکثر تنہائی کی تلاش میں چڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر مراقبہ کرتے، دنیا کی خلوتوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو سچی روشنی کے لیے وقف کر دیتے، جو طویل عبادتوں اور دعاؤں پر مشتمل تھی۔ یہ رمضان کے مہینے 610 عیسوی میں تھا کہ ایک رات جب 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت کے ارد گرد غار حرا میں گہری مراقبہ میں تھے، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اس کے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا لے کر آئے۔ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پڑھو، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بار اسے پکڑ کر دبایا، یہاں تک کہ وہ مزید برداشت نہ کر سکے۔ اسے جانے کے فوراً بعد فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پھر اس سے کہا، پڑھو، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا۔ فرشتے نے ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی انتہا کر دی اور کہا، پڑھو۔ البتہ تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ وحی جاری کی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسان کو لوترے سے پیدا کیا۔ پڑھیں، اور تمہارا رب بڑا فضل والا ہے، جس نے کرم کو سے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں چاہتا۔ یعنی سورہ علق کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیات تھی جو ان پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے بعد یہ کلمات پڑھے اور فرمایا، ایسا لگا جیسے الفاظ میرے دل پر لکھے گئے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ پہ اضطراب کی حالت ظاہر ہوئی۔ غار حرا پر چڑھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے وسط میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو افق کی چاروں سمتوں میں موجود دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے۔ گھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سنایا اور ان سے پردہ کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں گئے؟ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے
کہ اپنی جوانی کے ابتدائی سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خوابوں کی شکل میں وحی کیا کرتے تھے جو سچ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تنہائی پسند کرنے لگے اور اسی طرح غار حرا کے اندر دھیان اور حقیقی روشنی کی تلاش میں گھنٹوں اور دن گزارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل مدت قیام کے لیے اپنے ساتھ سامان بھی لے جاتے تھے اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس واپس آتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حاضر ہوا۔ کچھ تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سلسلہ یعنی اس غار میں جا کے تنہائی میں بیٹھنا کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے جاری تھا۔ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور نبی علیہ السلام کے خاندان میں بزرگ بھی یہاں جا کے اسی طرح مراقبہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پورا 1 مہینہ گزارا، تنہائی، سکون اور غور و فکر حاصل کرنے کے لیے۔ رمضان مبارک کے آخری عشر میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ سے قرآن مجید کی پہلی آیات کی تلاوت کرنے کو کہا۔ وحی کی الہی کی وہ آیات درج ذیل ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسان کو لوترے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور تمہارا رب بڑا فضل والا ہے، اور جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مکمل قرآن تقریباً 23 سال میں نازل ہوا، لیکن ان کی پہلی آیات اسی جگہ یعنی غار حرا میں نازل ہوئی۔ جبل نور کو دین اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ اور روشنی کی تلاش میں دن گزارتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی وحی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پہلی وحی شب قدر میں نازل ہوئی، رمضان کا مقدس مہینہ، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ بے شک ہم نے یہ پیغام شب قدر میں نازل کیا، یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تاہم اگرچہ غار حرا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن اسے مسجد الحرام جیسی مقدس جگہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اگرچہ غار حرا میں جانے یا اس کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں، لیکن مسجد حرام کے بڑھتے ہوئے نظاروں کی وجہ سے مکہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ سیاحت یعنی زیارت کے مقامات میں سے ایک ہے۔ مکہ اس لیے دنیا بھر میں سے بہت زیادہ زائرین موقع ملنے پر غار حرا میں پہنچتے ہیں۔ غار حرا جبل نور پہاڑ کے تنگ گزرنے والی داخلی مقام سے جبل حرا اندھیرا اور بھیڑ لگتا ہے، تاہم اس کے اندر کافی جگہ ہے۔ غار حرا کو دبلی پتلی جسم والے لوگوں کے لیے عبور کرنا آسان ہے، جبکہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو تو گزرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اگرچہ غار حرا کا راستہ مکمل طور پر چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہ کافی سورج کی روشنی کو وہاں سے گزرنے دیتا ہے۔ ایک بار جب آپ کامیابی سے تنگ راستے کو عبور کر لے تو غار حرا کے دروازہ نظر آئے گا۔ اس مقدس جگہ میں داخل ہونے کے لیے چند قدم آگے بڑھیے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے اور پہلی وحی بھی اتری تھی۔ جبل حرا کا اندرونی علاقہ اس راستے سے کہیں زیادہ ہوادار اور ٹھنڈا ہے۔ جو اس کی طرف جاتا ہے اسے آرام کرنے، نماز پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین جگہ بناتا ہے۔ غار حرا سے متعدد چند حقائق یہ ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ حقائق ہے اور آپ کے اسلامی علم میں اضافہ کریں گے۔ نمبر 1، غار حرا میں جگہ۔ غار حرا ایک چھوٹا غار ہے جو 1.5 میٹر چوڑائی اور 4 میٹر لمبائی کے طول و عرض پر قائم ہے۔ 380 میٹر کی ڈھلوان پر مشتمل 500 میٹر کی اونچائی پر مشتمل یہ پہاڑ خود ایک شکل رکھتا ہے جو اونٹ کے کوہان سے ملتا ہے۔ غار حرا کا کل رقبہ 5.2 مربع میٹر ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیات کے نزول کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے آدھے راستے پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ کل واپس آ کر آپ نے یہ واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سنایا، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن سے ملنے لے گئی۔ اس کے فوراً بعد اپنی اہلیہ اور اپنے کزن کی حوصلہ افزائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا اور دنیا کے
غیر مسلم اور مشرکوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ہر سال حج کے دوران روز تقریباً 5,000 مسلمان غار ہرا پر چڑھتے ہیں اور یہ تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے۔ غار ہرا تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1200 سے زائد سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے۔ یہ ایک سخت چڑھائی ہے جو تقریباً 45 سے 60 منٹ میں مکمل ہوتی ہے اور بعض لوگ اس سے زیادہ وقت بھی لیتے ہیں۔ یہ چڑھائی صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی جذبہ بھی مانگتی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے لیکن روحانی سرور میں اضافہ ہوتا ہے۔ غار ہرا میں داخل ہونے کے بعد ایک عجیب سی روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے صدیوں پرانا منظر دوبارہ زندہ ہو رہا ہو۔ یہ مقام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے تنہائی، خلوص اور غور و فکر بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے جدید دور میں 2025 کی ان جدید سہولیات کو جو سعودی حکومت نے زائرین کی سہولت کے لیے مہیا کی ہے۔ 2025 میں حکومت سعودی عرب نے سیڑھیوں کو مزید مضبوط اور محفوظ بنا دیا ہے تاکہ بزرگ خواتین بآسانی اوپر جا سکے۔ چڑھائی کے کئی مقامات پر شیڈز نصب کیے گئے ہیں تاکہ دھوپ سے بچاؤ ممکن ہو۔ راستے میں پانی کے کولر اور بیٹھنے کی جگہیں، پانی کو جدید کولر، فرش پر اینٹیں، سلپ میٹ اور بیٹھنے کے سٹاپس لگا دیے گئے ہیں۔ اب پورا راستہ LED لائٹ سے روشنی ہوتی ہے تاکہ زائرین رات کے وقت بھی محفوظ طریقے سے غار تک پہنچ سکیں۔ ایک نئی موبائل ایپ جاری کی گئی ہے جو جبل نور کا راستہ، وقت، تاریخ اور رش کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ راستے میں معلوماتی بورڈ لگائے گئے ہیں جن پر غار ہرا کی تاریخی معلومات درج ہے۔ جبل نور کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی، برداشت اور صبر کے ساتھ چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہاں آ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نبوت کوئی آسان مقام نہ تھا بلکہ قربانیوں، تنہائی اور مسلسل محنت کا نتیجہ تھی۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں وقت نکال کر غور و فکر قرآن پاک پر تدبر کریں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہاں کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں تازہ ہو گئی ہے۔ 2025 میں جو سہولیات ملی ہیں ان سے واقعی بہت آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے تھکن زیادہ ہوتی تھی، اب ہر عمر کا فرد جا سکتا ہے۔ دوستو، جبل نور صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک روحانی مینار ہے جو ہمیں صبر، تنہائی میں عبادت اور اللہ کے قریب اللہ کی قرب کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس مقدس پہاڑ کی زیارت ضرور کریں اور غار ہرا میں کچھ لمحے گزار کر اس روحانی کیفیت کو محسوس کریں۔ اللہ پاک ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات بہادری نصیب فرمائے اور جو اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔